السلام علیکم. یہ دو بھائی صاحب جا رہے ہیں جانے اور بھی پورے سمجھ کرنا چاہیے جا سکتے ہیں. اور حضرت حسان صاحب سماعت کے درمیان بولنا نہیں، صرف غور سے توجہ سے کچھ دیر سننا ہے. جام نگر بیڑی گجرات میں ایک شہر ہے، وہاں پر جس کے یہاں علامہ ارشد القادری ٹھہرے تھے انہوں نے بتایا ایک پروگرام میں عبید اللہ خان اعظمی کی تقریر ہوئی اور تقریر کے بعد سب لوگ اٹھ کے جانے لگے. علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر عبید اللہ کے لیے آئے تھے تو چلے جائیں، اللہ اس کے رسول کے لیے آئے تھے تو کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. بہرحال ہماری گفتگو بنیادی طور سے جس ٹاپک کے گرد گردش کرے گی اس کا نام ہے ورلڈ کانسٹیٹیوشن آف قرآن. چونکہ فیضان قرآن کانفرنس ہے اس لیے ہم نے یہ مناسب محسوس سمجھا. یہ دو صاحب اور جا رہے ہیں، ان کو بھی جانا ہے. حامد ومصلی ومسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل انسان کی عقل آزاد ہوتی ہے، طیران عقل پر اور تطیر فکر پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. انسان اپنی عقل کی اڑان کی بنیاد پر ذرے کو آفتاب بھی سمجھتا اور آفتاب کو ذرے بھی بدلتا. ہر شخص کو رب قدیر نے عقل دی. سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ دماغ کے اندر 100 بلین نیورونز اور 100 ٹریلین کنیکشن، اور جتنے نیورونز اور کنیکشن ہوں گے انسان اتنی ہی زیادہ مائنڈیڈ ہوگا. اور ہائی فائی دماغ ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہر بات شرع کے مطابق ہی کرتا. اس کی زندہ مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں ہم لوگوں نے اظہار العرب میں درس نظامی میں پڑھا کہ عرب والوں کا یقین اور عمر فاروق کا زن دونوں برابر ہے. زن صرف گمان، عرب کے یقین کا مقابلہ کرتا ہے. عمر فاروق اعظم کے دماغ کا اندازہ لگانا ہو تو اتنا جان لے وہ جو کہتے تھے سمٹائم اس کے مطابق رب قدیر قرآن کی آیتیں نازل فرماتے تھے.
وہ اپنے دماغ سے جو جواب دیتے تھے کبھی کبھی تو ہو بہو الفاظ بھی قرآن میں آ گئے. جب ایک یہودی نے کہا کہ قرآن تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے, نبی کو بھی مان لیتے, اللہ کو بھی مان لیتے, مگر وہ جو لے کے آتے ہیں نا وہ تمہارے جبریل, ہم سے ان کی نہیں بنتی. یہ یہودی کا جواب تھا. تب حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو جواب دیا, ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی, اس یہودی کو جواب دیا, من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. رب کو عمر کا جواب اتنا پسند آیا کہ ہو بہو قرآن کے الفاظ نہ, اتنے دماغور عمر فاروق اعظم ہے. اس کے باوجود حاملہ زانیہ کو جب سنسار کر رہے تھے تو حضرت علی نے کہا عمر آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا حاملہ یعنی زانیہ کے پیٹ میں بچہ ہو تو سنسار نہیں کیا جائے گا. تو ہند حضرت عمر کہتے ہیں لولا علی کی لحلت عمر, اچھا ہوا آپ نے بتا دیا, نہیں تو آج میں ہلاک ہو جاتا. یعنی دماغ اتنا ہائی فائی ہے. تو عقل آزاد ہوتی ہے, انسان کدھر بھی جا سکتا ہے, کچھ بھی سوچ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان نے سوچا کہ زمین اتنا پوتر ہے کہ سبزہ بھی دیتی ہے, پانی بھی دیتی ہے, کاجو کشمش پستہ اخروٹ بھی دیتی ہے, اس لیے زمین کو معبود ہونا چاہیے. اور لوگوں نے پوجا کی زمین. لیکن جب انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور کہا نہیں, زمین کے ڈھیلے کو پتھر کا ٹکڑا پاش پاش کر کے ریزہ میں بدل کر ہواؤں میں تحلیل کر دیتا ہے, تو زمین تھوڑی خدا ہے, پتھر خدا ہونا چاہیے. لوگوں نے پتھر کی پوجا کی. عقل کو اور استعمال کیا تو دھمتری کے ایریا چھتیس گڑھ میں آج بھی بڑی بڑی چٹان کو لوہے کی مشین میں جب ڈال دی جاتی تو وہ مشین پیس کے پاؤڈر کر کے ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیتی. انسان نے کہنا ہے پتھر نہیں خدا, لوہا کو خدا ہونا چاہیے, اور لوہے کی پوجا شروع کر دی. عقل آزاد. اسی زمرے میں وہ عقل بھی داخل ہے جو چھچندر کی پوجا کرتے ہیں, کتے اور بلی کی پوجا کرتے ہیں, قمرین کی پوجا کرتے ہیں, حرکتین کی پوجا کرتے ہیں. انسان نے جب یہ دیکھا کہ لوہا سب سے پاورفل ہے, وہ معبود ہونا چاہیے, لیکن جب میاں فی میاں سے بھی زیادہ ٹیمپریچر پر لوہے کو رکھا گیا تو وہ واٹر کی طرح سیال مادہ بنا کر پگھلانا شروع کر دیا. تب آپ نے کہا نہیں, لوہا خدا نہیں ہو سکتا, خدا تو آگ ہے, عبادت آگ کی ہونی چاہیے, پوجا آگ کی ہونی چاہیے. عقل آزاد ہے. انسان نے جب یہ دیکھا کہ شعلہ آسمان سے باتیں کر رہے ہو تو پانی کے ذرات و قطرات اسے کافور کر دیتے ہیں, بجھا دیتے ہیں, تو دماغ لگایا اور کہا نہیں, آگ خدا نہیں, واٹر خدا. گنگا اور یمنا کی پوجا شروع ہوئی, سمندر کی پوجا شروع ہوئی, چھٹ پوجا شروع ہوئی. لیکن سورج کی شعاع مئی جون میں دن کے 12 بجے سطح آپے پکڑ کر اپنی حکومت کا سکہ چلاتے ہوئے پانی کو بھاپ بنا کر اڑنے پہ مجبور کر دیتی تو لوگوں نے کہا نہیں, سمندر کی خدا نہیں, سورج خدا. عقل آزاد ہے. اسی آزادی کو محدود راستے پر ڈالنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. انسان آزاد ہے, عقل آزاد. اگر قرآن نہ ہوتا تو آج بھی سمٹائم انسان سورج کی پوجا کرتا اور کبھی لوہے کی پوجا کرتا, انسان کبھی انسان کی پوجا کرتا اور کبھی بندر کی پوجا کرتا. اس لیے رب قدیر نے بہت کرم فرمایا کہ انسان کو عقل دی اور آزادی پر بند باندھنے کے لیے ایک مخصوص راستے پر چلنے کے لیے. دھنباد سے کولکتہ جانے والا انسان اگر کولکتہ کے ہائی وے پر چلے گا تو منزل مقصود تک پہنچے. سم ٹائم دماغ نے کہا نہیں, یہاں سے رائٹ لینا چاہیے اور رائٹ میں چلے گا. پھر عقل لگائی کہا نا لیفٹ ہونا چاہیے, وہ کبھی کلکتہ نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے ہائی وے چاہیے جو کلکتہ لے جاتا. رب قدیر نے عقول انسانیہ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اسلامک ہائی وے صراط مستقیم عطا کیا.